اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باری تعالیٰ خالق کون و مکان، خالق کل عالمین، خالق ارض و سما و بینہما، صرف ارض و سما کی بات نہیں کرنی چاہیے بلکہ ارض و سما کے درمیان میں جو کچھ ہے ان تمام کا مالک اور خالق، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک پاکیزہ اور جس کو کہتے ہیں نا بعصمت عالم کے ساتھ محب ہونے کا اعزاز بخشا۔ اور میں اس کے اوپر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، کل ایک جگہ میں ایک گروپ میں جس میں ڈیفرنٹ ریلیجنز اور ڈیفرنٹ کنٹریز کے لوگ بھی شامل ہیں، تو اس میں کچھ بات کر رہا تھا جس بات پر جس کے اوپر میں آج لب لباب اپنا یہ ہے کہ ہماری پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کی بے توقیری، جس کے اوپر میں اسی کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل چھوٹا سا لکھا تھا۔ اسی کی مناسبت سے جب میں نے بات کی کہ اس ملک میں عمران خان جیسے نشئی کو بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری اعزازی دی جاتی ہے، اور نواز شریف جیسے ایک بدنام زمانہ کردار کو بھی، جس کا کام صرف اور صرف کیا تھا، کرپشن میں پی ایچ ڈی کرنا، اور عمران خان کا کام صرف کیا تھا، نائلیوں میں پی ایچ ڈی کرنا۔ تو ان کو بھی اگر پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بھٹو کے نکھٹو اور ناکارہ نواسے جو نہ ہی ہے نہ شی ہے، اس کو بھی وقت آنے پر پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نواز دیا جائے گا۔ اس کے بجائے میں نے ایک بات لکھی، میں نے یہ تو چونکہ بعد میں کروں گا تو اس سے پہلے میں اس واقعے کے اوپر آ جاؤں۔ تو اس گروپ میں ایک بندے نے کہا جی مجھے، وہ کوئی شاہ جی تھے، تو انہوں نے اس کے اوپر یہ بات کی جی کہ آپ نے شاہ صاحب، آپ نے باقی تو سب کچھ بہت بہتر لکھا ہوا ہے، لیکن آپ نے عمران خان کے بارے میں لکھ کر ہمارے دل کو جو ہے چھلنی کر دیے۔ تو جب اس کے بعد، چونکہ میری بری عادت ہے کہ میں پھر پیچھے جب پڑھ جاتا ہوں، تو اس کے بعد جب ان کو میں نے کمنٹ میں رپلائی کیا کہ میں تو آل عمران، عمرانیات، آل شرفیات یا آل بٹوز سب کا میں مخالف ہوں، سب کے اوپر لعنت بھیجنا میں خود کہتا ہوں، میں اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوں، میں لعنت بھیجنا واجب سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ اب مجھے اگلا بندہ پوچھے کہ کیوں لعنت بھیجنا واجب سمجھتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہوا ہے کہ لعنت علی القوم الظالمین، ظالموں کی قوم پر اللہ کی لعنت، اور ظالموں کی قوم وہی ہوتی ہے جو برے کو برا نہ کہہ سکے۔ اب اس میں ایک بات ہم کریں، سب سے جو عام اور جینون بات ہے، انہوں نے کہا نہیں جی شاہ صاحب، آج کل تو لوگ ایڈز کے لیے، آج کل لوگ پروجیکٹس کے لیے، آج کل لوگ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو اپنا جی، ڈیفرنٹ مراد کے لیے بھی کسی کو اچھا کہتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں۔ میں نے کہا شاہ جی یہ سن لے یہ بات کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ جس سے بھی مراد لیتا ہے، وہ بے شک نواز شریف سے لے، شہباز شریف سے لے، زرداری سے لے، آل بٹو سے لے، آل عمران سے لے، پنکی سے لے، گوگی سے لے، ان سب کے وجودوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ مجھے تو جو کچھ ملا ہے، جو کچھ میں بولتا ہوں، جو کچھ میں لکھتا ہوں، اور جو کچھ میرے بولنے اور لکھنے میں اللہ نے کچھ تاثیر رکھی ہوئی ہے، وہ سب کی سب میرے مرشد، میرے آقا مولا کائنات کی نالین کا صدقہ ہے۔ اور جو میرا راہبر ہے، جس نے مجھے یہ سکھایا کہ کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، وہ بندہ ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ ربضہ کا شاہ سوار ہے، جس کے بارے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ اس روئے زمین پر مٹی زمین سے اوپر اور آسمان سے نیچے ابو ذر سے سچا بندہ اور کوئی بھی نہیں ہے، اور وہی ابو ذر ہے جو سرمایہ داروں کے خلاف لڑنے والا پہلا مجاہد ہے۔ تو ہمیں تو اسی ابو ذر کے در سے یہ ملتا ہے کہ ہم نے کس کو کب للکارنا اور کیسے للکارنا ہے۔ اس کے لیے مجھے خود پتہ ہے، مجھے میرے بھائی اللہ ان کو عزتیں دے، اللہ ان کو خوش رکھے، چونکہ جو آپ کے ساتھ اٹیچ لوگ ہوتے ہیں وہی اس سے مطلب یہ تنگ آتے ہیں کہ شاید کیا پتہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہ کریٹ ہو جائے۔ تو میں ان کی بھی بسا اوقات، بلکہ اکثر اوقات
ان کے ساتھ یہ میری نوک جھونک ہو جاتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں مجھے کسی نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، آپ کس لیے مجھے روکتے ہو یا مجھے روکنے کی کوشش کرتے ہو، اور یا میں آپ کے کہنے سے رک جاؤں گا یا رکنے کی مجھ میں یہ آئے گی، تو وہ تو میرے مرشد، میرے آقا، فخر کون و مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ میں رکوں گا، تو رکنا تو میں نے ہے ہی نہیں ہے۔ اگر رکنے کا اگر درس ہوتا تو کیا حسین جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ وہ جنت کا سردار ہے، تو ان کو اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو قربان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کو سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اچھا باتیں انہی کو جب میں نے یہ کہا کہ مجھے یہ جو میری تربیت میں یا جو میری جو مجھے جو ایڈ ملتی ہے نا، وہ مجھے ربضہ کا شاہ سوار دیتا ہے، ابو ذر غفاری، جن کو سن 32 ہجری میں ربضہ جلا وطن کیا گیا تھا۔ تو اب اس سے آگے آتے ہیں جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری پی ایچ ڈی کی ڈگریوں کی بہتوقیری۔ میں اس کے اوپر نہیں جاتا، نہ میرا اس کے اوپر جانے کا کوئی مقصد ہے کہ ڈگری پی ایچ ڈی کیسے ملتی ہے، کیوں ملتی ہے، کیسے ملی جائے گی، اس کے لیے ڈفرینٹ ورسٹائلز کیا ہوتے ہیں، سپروائزر کی کیا اہمیت ہوتی ہے، سپروائزر کی کیا رول ہوتا ہے، اس کے بعد سپروائزی جو ہے اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ وہ کسی بڑے باپ کی اولاد میں ہو، یا اس کے پاس آپ سپروائزر کو دینے کے لیے کچھ مراعات ہوں، یا کوئی تحفے تحائف دینے والی بات ہو۔ میں اس میں نہیں، اگر فرض سے کوئی بندہ یہ کرتا بھی ہے لیکن پھر بھی وہ کم از کم اس سینیریو کے حصہ تو بنتا ہے نا، وہ کم سے کم 4 سال، اور زیادہ سے زیادہ آپ اگر یقین نہ آئے تو ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے اور بڑے پیارے دوست ہیں، کیانی صاحب، ان کی بھی الحمدللہ پی ایچ ڈی ہونے والی ہے، یہ میں عارف کیانی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ہمارے دوست ہیں خالد کیانی صاحب ہیں، ان کی ماشاءاللہ انہوں نے ایک 57-58 ایئرز میں پی ایچ ڈی کی۔ تو جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ چیز دینی ہوتی ہے، ان کے لیے یہ نہیں ہوتا سہولت کہ میں نے پی ایچ ڈی سے کوئی مراعات لینی ہے، وہ لرننگ اور تعلم کے ساتھ محبت کے طور پر اس چیز کو لے کر آتے ہیں۔ اور پھر خالد کیانی صاحب کی بات کروں گا تو پھر ایسے لوگ جو ہے نا مشل راہ بن جاتے ہیں، ان کی جو ہے نا، ان کی ہیبت اور ان کی محبت اللہ پاک ان کے طالب علموں کے دل میں خود ڈال دیتا ہے۔ تو لیکن فرض کیا کوئی ناسور ہی ہو، اگر فرض کیا وہ ڈگری لے رہے ہیں، وہ صرف کس کے لیے لے رہا ہے؟ پیسے کے لیے، پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے نا، اس سسٹم کیسا تو بنا ہوا ہے نا، وہ اپنے 4 سال قیمتی لگا تو رہا ہے نا، اس کی راتیں اور دن جو ہیں وہ ایک لگاتار مشقت کا تو حصہ بنتے ہیں نا۔ میں کل بھی ایک بات کہا تھا، اس کو 3-4 باتیں ہوتی ہیں، وہ بی پی کا مریض بن جاتا ہے، پی ایچ ڈی کا جو پی ایچ ڈی کر کے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شوگر کا مریض بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ جس طرح ٹافی کھائی جاتی ہے، یا جس طرح میں فرض کیا ابھی یہ اپنا خشک میوہ کھا رہا ہوں، اس طرح اس کے لیے کیا چیز بن جاتی ہے؟ پیناڈول کی گولی، جو اس کے لیے اس طرح کی چیز بن جاتی ہے، کیونکہ اس نے پیناڈول کا کم سے کم دن میں 5 سے 6 دفعہ پیناڈول کا استعمال کرنا، یہ آپ یقین نہیں کریں گے، شاید مجھ سے مذاق سمجھ رہے ہوں، 5 سے 6 دفعہ وہ یوز کرتا ہے، اور تقریباً ہر پی ایچ ڈی کا بندہ دن میں 1 دفعہ تو یوز کرتا ہی کرتا ہے نا۔ تو لیکن پھر ہمارے یہاں کیا مسئلہ بنا ہوا ہے؟ آج کل ہمارے یہاں ہر اس نتو خیرے کو، ہر اس بدنما کردار کو، ہر اس کمینہ صفت اور رذیل بندے کو پی ایچ ڈی کی ڈگری اعزازی طور پر دے دی جاتی ہے، جس کا کوئی رول ہوتا ہی نہیں۔ اسی طرح آج تقریباً 1 ہفتہ پہلے باولپور کی جو اسلامیہ یونیورسٹی کے نام کی وہ اسلامی ہے، کام اس کے جس کو کیا کہہ سکتے ہیں، آرام خوروں سے بھی زیادہ افطار ہیں۔ وہ کیا کرتی ہے جی، اس نے جی ڈگریاں 4 بندوں کو اعزازی ڈگریاں سے نوازا، ابھی جسٹ ریسنٹ 1 ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ اس میں ایک بندہ وہ بھی ہے شامل جو صحافت کے نام پر بدنما دبا ہے، جو ایک بدتر صحافی ہے، جو ایک عبرتناک انسان ہے، جو خود لکھتا ہے کہ میں زندگی میں LLB نہیں پاس کر سکا، میں جرنلزم میں نہیں اس میں فل کر سکا، میں پروفیشنل جرنلزم میں بری طرح ناکام ہوا۔ تو پھر کیا ہوا جی کہ یہ جو ٹی وی چینل جو دجال کے، ہم لوگ تو ویسے لوگ کہتے ہیں نا جی میں یہودی کے خلاف ہوں، وہ یا تم کس یہودی کے خلاف؟ اس یہودی کے خلاف جس نے اس دھرتی کو کچھ دیا ہے۔ تم میرے خلاف ہو نا، تم نظام کے خلاف جاؤ، تم یہودیوں کا جو ترویج کردہ نظام ہے، صہیونی نظام،
جس کو ہم کیپٹلزم کہتے ہیں، تم اس کے خلاف جاؤ، جس کے ایک بہت بڑا جو پلر ہے، آپ کہیں گے پتہ نہیں کدھر نکل گیا، اس کا جس کا بہت بڑا پلر ہے یہ صحافت ہے، یہ ٹی وی چینل ہیں جو گمراہی پھیلاتے ہیں، جو عوام الناس کے اندر نومیدی پیدا کرتے ہیں، جو عوام الناس کو ان کی دلوں کے اندر سے نور محمدی اور ان کے دلوں کے اندر سے محمد کی محبت کو ختم کر کے ان کو سرمایہ داری کی جال میں پھنساتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں جی ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، لیکن میرا محمد کہتا ہے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ تو ان صحافیوں میں سے ایک بدتر اور عبرتناک جو بندہ ہے اس کا نام ہے جاوید چودھری، جو ایکسپریس نیوز میں کل تک کا ایک پروگرام کرتا ہے، اس پروگرام کا ایک ہی عنصر ہے، اس پروگرام میں اس نے 5 سے 10 دفعہ لڑائیاں لگوا چکا ہے وہ۔ ابھی حال ہی میں اس نے ایک لڑائی لگوائی شیر افضل مروت جو پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں، اور دوسرا ایک مشاہد اللہ صاحب، ایک اچھا کردار تھا، ان کا بیٹا فنان اللہ، اس کے دوران ان سے لڑائی لگوائی، اور جب لڑائی لگائی، لڑائی کے بعد کیا ہوا جی کہ خود کہتا ہے جی رک جاؤ رک جاؤ، اور پھر اس کے بعد ایک مشہور ہوا ایک ورڈ کے پروگرام، کیا اس کے بعد پروگرام جاری رہا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے شیر افضل کہ پروگرام کدھر جاری رہا تھا، پروگرام تو بڑھ گیا۔ اب اس کے اوپر بھی اس بدھ قوم نے اس کو کیا کہتے ہیں میمیز بنانا یا میمز بنانا شروع کر دی جی۔ اب وہ ہر بندہ کہتا جی کیا جی میچ جاری رہا، نہیں تو میچ تو بڑھ گیا۔ مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بحیثیت انسان ہم اتنے زیادہ رذیل ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر وہ حکمت ہی ختم ہو چکی ہے، ہمارے اندر تربیت اور تعلم اور علم اور درس و تدریس کا فقدان ہو چکا ہوا ہے۔ ہم لوگ ایسے ناسوروں کو جو دھرتی کے اوپر بوجھ ہیں ان کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری دے رہے ہیں، وہ فار وٹ؟ پہلی بات تو یہ کہ پی ایچ ڈی کرنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ عام میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بعض لوگ نکھٹو نکمے بھی کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم وہ بھی اس سینیریو کے حصہ تو رہتے ہیں نا، وہ اپنی توانائیاں تو صرف کرتے ہیں نا، وہ اپنے وسائل اور اپنے جو جس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنی وسائل کے ساتھ ساتھ اپنی انرجیز کو تو ضائع کر رہے ہیں نا۔ لیکن کیا ہے جی ایسے نکھٹو لوگ ٹی وی سے اٹھتے ہیں اور ٹی وی سے اٹھ کر ان کو گاؤن پہنا کر ان کو اپنا ٹوپیاں پہنا کر ان کو ڈگریاں جاری کر دی جاتی ہیں، تو یہ ڈگریوں کے نام پر ایک بدنما دبا ہے۔ اب چونکہ یہ ملک دو قومی نظریے کے تحت بنا تھا جس کا تصور نہ اسلام میں ہے اور نہ ہی کسی بھی اعلامی شریعت میں، دو قومی نظریہ فارورڈ یا دو قوم، کس بات کا دو قومی نظریہ؟ وہی لوگ جو کہتے تھے کہ جی کہ تقسیم سے پہلے کہ جی ہندو اور مسلم دو الگ الگ قوم ہیں، جب یہ تقسیم ختم ہوئی، تقسیم ہو گئی، تو اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ایک ملک ہے، اس میں ہندو بھی وہی ہیں، مسلمان بھی وہی ہیں، عیسائی بھی وہی ہیں، یہودی بھی وہی ہیں۔ ہم تو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی ایک ہی ہیں اور بعد میں بھی ایک ہی ہیں۔ ہمارا سٹانس تو ان سے بڑا جرنلائز قسم کا سٹانس ہے نا، ہم تو کہتے ہیں کہ وہ پہلے بھی ان کی تقسیم کچھ نہیں ہے، یہ تقسیم تو 3 لوگ پیدا کرتے ہیں، ایک ملا، ایک جاگیردار اور ایک اسٹیبلشمنٹ، یہ لوگ ان کو پیدا کرتے ہیں اپنے مقاصد کی ترویج کے لیے۔ تو اگر اسی بات کو ہم دیکھا جائے اسی ڈگریوں کی بے توقیری پر، تو اس ملک سے تو بدہا درجے بہتر وہ انڈیا ہے جس کے بارے میں آپ لوگ مطلب باتیں کرتے نہیں تھکتے کہ اس نے کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا، اس کا کیا ورچو ہے اور کیا اس کی ورسٹائلٹی ہے۔ اس سے بہتر تو وہ انڈیا ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ ان کا جو ایک مشہور و معروف کرکٹر، میں کرکٹ کو کرکٹ کہتے ہی نہیں ہوتا، میں ببانگ دول کرکٹ کو کوڑا کرکٹ کہتا ہوں، چونکہ کوڑا کرکٹ میں جو 10 ٹیمیں جو ٹیسٹ نیشنز ہیں ان میں سے 9 جو ہیں 9 وہ براہ راست برطانیہ کی غلام رہی ہیں، براہ راست۔ مثال کے طور پر پاکستان، انڈیا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، افغانستان، سری لنکا، یہ سب کی سب کس کی؟ برطانیہ کی براہ راست غلام رہی ہیں، جن میں سے 2-3 ملک تو ایسے ہیں جو آج بھی اس کے غلام ہیں۔ فرض کیا اپنا نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا، ان کے جھنڈے آپ نے دیکھے ہوں گے نا، ان کے جھنڈوں میں ایک کونے پر ان کا اپنا جھنڈا ہے، باقی 75% کے اوپر یونین جیک کا جھنڈا ہے۔ یونین جیک مینز جو برطانیہ کا جھنڈا موجود ہے وہ اس کے اوپر، وہ تو آج بھی ان کا جو ہے وزیر اعظم ہے، اور وزیر اعظم کے اوپر ان کا گورنر جنرل ہے، آج بھی ان کی سربراہ ملکہ برطانیہ ہی ہے۔ اس طرح بارباڈوس اور یہ گانا والے جو ملک ہیں جو 4-5 جزیرے مل کر ویسٹ انڈیز کی ٹیم بنی ہوئی ہے، یہ تو براہ راست آج بھی برطانیہ کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ تو کہنے کی بات ہے، لیکن اس کوڑا کرکٹ میں ایک ہیرا بھی پیدا ہوا ہے، کیونکہ
بروں سے بھی اچھے لوگ جنریٹ ہوتے ہیں. وہ ہیرا کون تھا؟ اس کا نام ہے انڈیا کا ایک کلاسک بیٹسمین. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ مجھے نہ کرکٹ کھیلنے سے دلچسپی ہے اور نہ کرکٹ دیکھنے سے دلچسپی ہے، لیکن الحمدللہ یہ کہ اللہ کا گفٹ ہے میرے اوپر کہ جب میں کوئی بات سنتا ہوں تو اس کی تہہ پر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ بندہ اسٹڈی کرتا ہے یا اس کے ڈفرینٹ اینگلز پر جاتا ہے. تو اس طریقے سے جب میں نے تھوڑا بہت ان کو کھنگالا تو راہل ڈراوڈ ون آف دا پرفیکٹ بیٹسمین ان کرکٹ ہسٹری کا سب سے جو بہترین بیٹسمین جو ہے نا وہ راہل ڈراوڈ تھا، جس کی ڈیفینسو لائن اتنی مضبوط تھی کہ مجھ جیسا بندہ بھی اگر کہہ سکتا ہے تو آپ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ایکسپرٹ قسم کا انسان تھا، کتنا ایکسپرٹ قسم کا وہ بیٹسمین تھا اور کتنا ٹھنڈے دماغ کا وہ تھا. کیونکہ کرکٹ کسی بھی کھیل کی جو مین جو بات ہوتی ہے وہ آپ کو جوڑنا سکھاتی ہے، جوڑنا، توڑنا نہیں. وہ آپ کو محبت سکھاتی ہے، وہ آپ کو دوسرے کا احترام سکھاتی ہے، اور وہ ساری باتیں راہل ڈراوڈ میں موجود تھی. میں جب سوچتا میں نے کہا یار ایسا بندہ پھر کرکٹ میں کیسے آ گیا جو اتنا کلاسک ہے، اتنا پرفیکٹ انسان ہے. تو پھر جب آج کی باتیں جب چلیں تو ان سے راہل ڈراوڈ کا ایک محو پہلو بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے جو پنہاں ہوا تھا، وہ ہمارے اوپر عیاں ہوا. وہ کیا تھا کہ جب راہل ڈراوڈ کو بنگلور یونیورسٹی، یہ اسلامی یونیورسٹی تو ہے کیا نا، اس کے تو کارنامے آپ نے سنے ہوں گے آج سے کچھ عرصہ پہلے، 3-4 مہینے پہلے. تو بنگلور یونیورسٹی جو دنیا کی ورلڈ کلاس یونیورسٹی ہے، اس نے دنیا کی پہلی 100 یونیورسٹیوں میں وہ شامل ہے. اس نے جب راہل ڈراوڈ کو اعزازی ڈگری دینا چاہیے ڈاکٹر کی، تو راہل ڈراوڈ نے صرف انکار نہیں کیا. اگر وہ صرف انکار کرتا تو پھر بھی اس کو دنیا کا عظیم انسان بنانے سے کوئی بندہ نہیں روک سکتا تھا. لیکن اس نے صرف انکار نہیں کیا، اس نے ساتھ تقریر بھی کی. اس نے تقریر میں کیا کہا؟ اس نے کہا جی کہ سب سے پہلا تو اس نے جملہ یہ ادا کیا، اس نے کہا جی کہ جن لوگوں نے مجھے اس ڈگری کا اہل گردانا ہے، میں پہلے ان کی عقلوں، سوچوں اور ان کی جو سوچوں کے پیچھے چھپے ہوئے منصوبے، مجھے شرم آتی ہے ان کے ان باتوں پر کہ انہوں نے مجھے کس بیس پر پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری کا اہل گردانا، جبکہ میری بیوی، وہ راہل ڈراوڈ کہتا ہے میری بیوی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. اس نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے انگنت دن اور انگنت راتیں اس نے صرف کی. بہت دفعہ ایسا ہوا، وہ کہتا ہے راہل ڈراوڈ کہ اس کو کھانا بھی کھانا کا ٹائم نہیں ملا. بہت دفعہ ایسا ہوا جی کہ ہمارے درمیان میں نفرتیں بیلڈ ہوئیں. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے سسرال کی نوک جھونک سے ہی پھر اس کے بعد وہ ڈاکٹر بنی. اور وہ پھر کہتا ہے کہ میری اپنی ماں جو ہے وہ آرکیٹیکچر کی پروفیسر ہے. انہوں نے 50 سال کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری لی. 50 سال انہوں نے گزارے. کیا کہتا ہے 50 سال، 50 ایئرس. جس طرح آج کل ایک بات چل رہی تھی، میں اس کی ایک ہمارے یہاں ایک جاننے والے محمد اکرم چودھری صاحب، انہوں نے 2008 میں پی ایچ ڈی شروع کی، 2008 میں، اور ڈگری ملی کب؟ 2023 میں. ان کے 15 سال اس کے اوپر گزرے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ ڈگری ملی. وہ آج 63 ایئرز کے ہیں، وہ ایز اے پرنسپل ریٹائر ہو چکے ہوئے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میری ماں 50 سال کے بعد وہ ڈگری لیتی ہے اتنی محنت کے بعد، اور مجھے ڈگری مل جائے؟ تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ میں ان کو اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا؟ ہاؤ اٹ پاسبل کہ میں یہ کہوں گا کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں اور آپ بھی ڈاکٹر ہو، جبکہ ان کا کیا کیا اس کے اوپر صرف ہوا اور میرا کیا صرف ہوا ہے؟ صرف میں نے بیٹ پکڑا اور بیٹ پکڑ کر. تو یہ لوگ ہوتے ہیں جو انسان پیدا ہوتے ہیں. بھگت کبیر نے بڑے کلاس کا جملہ کہا تھا، میرا خیال ہے اسی راہل ڈراوڈ ٹائپ کے لوگوں کے لیے، کہ ہر گھر میں آپ کو آدمی تو پیدا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن انسان کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے. تو وہی انسان تھے راہل ڈراوڈ صاحب، جنہوں نے یہ کیا. اور یہاں کیا ہے، یہاں کن کو ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے؟ میں ان کی مثال دیتا ہوں جی. یہاں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری مل گئی ہے جی نواز شریف کو. یہاں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری مل گئی ہے اپنا عمران خان کو، وہ ایک یونیورسٹی کا چانسلر بھی ہے ساتھ. یہاں پی ایچ ڈی کی ڈگری اعزازی ملی ہوئی ہے زرداری کو بھی. جی آپ یقین کریں زرداری کو بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہوئی ہے اعزازی. اس کے بعد عبدالستار اپنے فیلڈ میں ان کا بڑا مقام ہوگا، لیکن پی ایچ ڈی مطلب کس سینس میں؟ جس طرح میں اس کے اس لیے خلاف ہوں، جس طرح مولوی ہیں، وہ بے شک پڑھے لکھے ہوں، میں کہتا ہوں ان کا بڑا کام ہے، وہ مجتہد ہیں، وہ مفسر ہو سکتے ہیں، وہ محدث ہو سکتے ہیں، لیکن یار تم نے کس کونے میں بیٹھ کر تم نے ریسرچ کوشچن بنائے ہیں؟ تم نے کس کونے میں بیٹھ کر سائنٹیفک میتھڈ کو اپلائی کیا؟ تم نے کس کونے میں بیٹھ کر ہائپوتھسس جنریٹ کیے؟ تم نے کہاں بیٹھ کر اس کو ٹیسٹیفائی کیا؟
تم نے کہاں بیٹھ کر اس کو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز کی ہے تو تم اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہو. مطلب ایسی گناؤنے کردار اس معاشرے میں نا. یہ اب ڈاکٹر تقریباً میرا خیال ہے دنیا کا ہر بندہ لکھ رہا ہے. یہ جو سفید گاؤن پہنے ہوئے موت کے فرشتے ہوتے ہیں، یہ جو اسپتالوں میں پھرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، یہ بھی اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھتے ہیں، جبکہ یہ تو فزیشین اور سرجن ہے. ہر مولوی اپنے ساتھ ڈاکٹر لکھنا شروع ہو گیا ہوا ہے. اور یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے بندے بنو، و عباد الرحمان بنو، نہ کہ عباد الشیطان بنو. کیونکہ سب سے پہلے اللہ جو لعنت بھیجتا ہے وہ جھوٹے پر بھیجتا ہے، مکاروں پر بھیجتا ہے. تو اس لیے اس ڈگری کو بے کرنے سے بچیں. اس میں آپ کی اپنی بھی اصلاح ہے. آپ کے اپنے بچوں پر لوگ ہنسیں گے کہ یہ کیا جی، مطلب یہ کیسے ان کو پی ایچ ڈی ڈگری ملی. اور اسی طرح آج یہ بدبخت کردار کو ملی ہے ڈگری 2 دن پہلے جاوید چودھری کو، جس کا کیا نام ہے، کیا کام ہے، مجھے کوئی بتا دے، کوئی صحافی مجھے بتا دے. کھلا چیلنج کرتا ہوں، اس نے صحافت میں کیا کارنامہ انجام دیے. چلو کارنامہ انجام دے بھی فار وٹ، تو کیا وہ پی ایچ ڈی کر لے گا؟ اس کے لیے اگر بہت ضرورت ہے نا، بہت زیادہ کھرک ہے یا بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے کہ میں ڈاکٹر لکھوں اپنے ساتھ، تو تم کسی یونیورسٹی میں داخلہ لو، پہلے لوازمات پورے کرو پی ایچ ڈی میں داخلے کے، پھر وہ کوئی ٹاپک سلیکٹ کرو، ٹاپک سلیکٹ کرنے کے بعد اپنا سائناپسس بناؤ. اس کے بعد تم اپنا آبجیکٹیوز اور ریسرچ کوشچن کی بیس کے اوپر تم کچھ اپنے ہائپوتھیسس جنریٹ کرو، پھر ان کو ٹیسٹیفائی کرو، ڈیٹا کلیکشن کرو، اور پھر جا کر اپنا اس کے اوپر اسٹیٹسٹیکل ٹول لگاؤ. اس میں سے رزلٹس آپ کے پاس آئیں گے، رزلٹ کی بیس پر فائنڈنگ کرو، فائنڈنگ کے بعد کنکلوژن دو، اور پھر ریکمینڈ کرو. اس کے لیے تمہیں کم سے کم 5 سال لگ جائیں گے. تو خدا کا واسطہ ہے، اور سربازی سے باہر نکلو، انسان کے پتر بنو. جس کام کے لیے تمہیں اللہ نے رکھا ہو اس کام کو کرو، تب تم بائی ورتھ اور بائی ورچو بنو گے. جس کام کے لیے تم ہو نہیں ہو، اس کام میں تم ہاتھ ڈالتے ہو، تمہیں کیا ملے گا؟ میں کہتا ہوں اگر اس زمانے میں موچی نہ ہوں، جوتے کاٹنے والے، تو بڑے بڑے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ گریڈ 22 اور عدالت عالی اور عظمیٰ کے جج ہیں، وہ تو جوتوں سے محروم رہ جائیں. آپ کے بال کاٹنے والا کوئی نائی آپ کو میسر نہ ہو، آپ تو بندر اور بن مانس بن جائیں. آپ کے کپڑوں کو ڈرائی کلین کرنے والا کوئی بندہ نہ ہو، آپ تو زرق برق لباسوں میں آتے ہوئے رہ جاؤ. اس لیے جس کا جو کام ہے وہ کام کرے، دوسروں کے کاموں میں خدا را ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرو. اس میں کیا ہوگا، خود بھی جل جاؤ گے، خود بھی کالے ہو جاؤ گے، اور پورا معاشرہ آپ پر لعن و طعن کرے گا. اس لیے مجھے امید ہے کہ بعض لوگوں تک میری بات پہنچی ہوگی. اگر آج نہ پہنچے تو 10 سال کے بعد انشاءاللہ پہنچ جائے گی، شاید میرے مرنے کے بعد پہنچ جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ اس کا مجھے کریڈٹ دے گا. اس امید کے ساتھ کہ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی، میں آپ سے الوداعی طور پر سلام پیش کرتا ہوں. کس سینس میں؟ ان لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن تک میری بات پہنچی ہوگی، ورنہ باقیوں کے لیے میرے پاس لعنت کے سوا اور کوئی بھی کریڈٹ نہیں ان کو دینے کے لیے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں اپنے اپنے کام میں ماسٹر بنائے. آمین.